اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ سورۃ الحج آیت 29۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اعمال حج کے سلسلے میں پچھلے آیت میں قربانی کا ذکر تھا کہ قربانی کریں اور اس میں سے کچھ خود کھائیں اور کچھ فقیر اور مساکین کو دے دیں۔ اس پر بحث ہو گئی اور پھر یہ بھی بحث ہو گئی کہ قربانی کے موضوع پر اجتہاد یا قیاس وغیرہ کر کے اس حکم کو تبدیل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ پہلے آپ کو بتایا کسی حکم میں موجود رموز اور اسرار کو ہم نہیں سمجھ سکتے، علت حکم کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم علت حکم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوتا، اور اس میں بڑے مفاسد جو ہے وہ آئے ہیں کہ اللہ کے احکام میں پوشیدہ رموز اور حکمت کو خود سمجھنے کی کوشش کرنے سے قربانی جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا ثم، قربانی کے بعد ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنے میل کچیل کو اپنے جسم سے جدا کریں، نہا لے، صاف ستھرا ہو جائے۔ حج کے اعمال کے دوران میں جو گرد و خاک ہو اور پسینہ وغیرہ سے جسم کے جو حالت ہوئی ہے اس سے نکل آئیں، ثم لیقضوا، پھر جدا کریں۔ قضا کاٹنے اور جدا کرنے کہتے ہیں، اور قضاوت فیصلہ کرنا بھی تو کاٹنا ہوتا ہے۔ یہ بات کو کاٹ کر کے جدا کر دینے کو فیصلہ کہتے ہیں۔ قضاہن سبع سماوات، یہ قضاوت بھی اسی سے، قضا فیصلہ بھی اسی سے۔ یہاں بھی فرمایا پھر اپنے میل کچیل کو اپنے جسم سے جدا کریں، نہا لے، دھو لے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر حج کے دوران کوئی نذر مانی ہے، اس نذر کے اوپر دوران حج عمل نہیں ہو سکتا ہے، تو اب قربانی کرنے کے بعد آپ کے لیے ہر بات جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی وہ حلال ہو جاتی، حل میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے حج کا احرام باندھا، کوئی 20 قسم کی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ کرنے سے، قربانی کرنے سے وہ سب حلال ہوتے ہیں سوائے اس کے، سوائے نساء کے، سوائے عورتوں کے، وہ حلال نہیں ہوتی، وہ طواف نساء کے بعد حلال ہوتی ہیں، اس کا ذکر ابھی آتا ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پوری کریں جو دوران حج نہیں پوری کر سکتے۔ روزہ رکھنے کی نذر کی ہے تو حج کے دنوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے،
اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد، قربانی کے بعد۔ احرام کے دنوں میں آپ اپنے جسم کے جو جوں ہے وہ تک نہیں مار سکتے۔ اب آپ نے اگر کوئی دمبا کاٹنے کے لیے نظر مانی ہے تو وہ دمبا کاٹ سکتے ہیں مثلا۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پوری کر۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اس کے بعد پرانے گھر کا طواف کرو۔ پرانے گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ قرآن نے بتایا ہے نا، آپ کو بتایا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ، سب سے پہلا گھر، قدیم ترین گھر، سب سے قدیم گھر کعبہ ہے۔ عتیق قدیم کو بھی کہتے ہیں، عتیق عمدے کو بھی کہتے ہیں، عمدہ۔ یہ خانہ کعبہ دنیا میں موجود تمام گھروں میں سب سے عمدہ گھر ہے، اس سے عمدہ گھر دنیا میں نہیں۔ عتیق آزاد کو بھی کہتے ہیں، عتق، آزاد شدہ۔ تین معنی جو ہے وہ عتیق کے ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم کو بھی کہتے ہیں، عمدہ نفیس چیز کو بھی کہتے ہیں، آزاد شدہ کو بھی کہتے ہیں۔ یہ گھر کبھی کسی کے قبضے میں نہیں رہا، کسی ظالم نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکا۔ ابرہہ کرنا چاہتا تھا، مکہ والے بے بس تھے، نہیں کر سکتے تھے ابرہہ کا مقابلہ کرنا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ گھر آزاد بھی ہے، کسی کے قبضے میں نہیں آیا، کسی ظالم کے قبضے میں نہیں آیا، اور یہ سب سے قدیم گھر ہے اور سب سے عمدہ گھر ہے۔ اس کا طواف کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قربانی ہو گئی۔ قربانی ہونے کے بعد پھر حاجی مینا سے واپس آتے ہیں مسجد حرام طواف کرنے کے لیے۔ پھر ایک طواف کرنا ہوتا ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ طواف جو ہے وہ سب کے نزدیک، طواف زیارت سب کے نزدیک واجب ہے۔ طواف زیارت کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے بعد مکہ واپس آنا ہوتا ہے اور پھر ایک طواف کرنا ہوتا ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کے ارکان میں سے ہے اور تمام مسلمانوں کے ہاں یہ طواف واجب ہے۔ قربانی کے بعد کا جو طواف زیارت ہے وہ واجب ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہے اس سے مراد یہی طواف زیارت ہے جو سب کے نزدیک واجب ہے۔ طواف زیارت مراد ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ قربانی کے بعد چونکہ اس کا ذکر ہے اور طواف زیارت بھی قربانی کے بعد بجا لانا ہے، لہٰذا اس طواف سے مراد طواف زیارت ہے۔ اس کے بعد اعمال ہوتے ہیں، مبیت مینا میں مبیت کرنا ہوتا ہے اور دیگر اعمال بھی ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں ایک اور طواف ہے اس طواف کے بعد۔ یہ طواف کب ہے؟ قربانی کے بعد۔ قربانی کے بعد اور بھی اعمال ہیں، مبیت در مینا۔ مینا میں بیتوتا کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد طواف زیارت تو کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ مینا کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد، قربانی کے علاوہ جو اعمال، قربانی سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، اور قربانی کے علاوہ جو اعمال ہے مبیت در مینا، جو 3 راتیں وہاں سونا ہوتا ہے، اور ان کے درمیان میں جو اعمال ہیں ان کے بچا لانے کے بعد حاجی مینا کے تمام اعمال سے فارغ ہو کر کے مکہ آ جاتا ہے۔
اب مکے کے علاوہ اور کوئی جگہ عمل باقی نہیں رہا، کوئی عمل باقی نہیں رہا۔ اب کیا آنا ہے؟ واپس آنا ہے، لیکن واپس آنے سے پہلے ایک طواف اور واجب ہے۔ طواف زیارت کے علاوہ، ہاں طواف زیارت جو ہے وہ قربانی کے بعد ہے، ایک اور طواف ہے تمام اعمال کے بعد، تمام اعمال کے بعد ایک اور طواف ہے، اس کو طواف نساء کہتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے یہاں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اعمال حج جو بیان کیے ہیں ان میں فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سے مراد وہ آخری طواف ہے، اس کو ہم طواف نساء کہتے ہیں۔ باقی جو مکاتب فکر ہے ان کے ہاں بھی ہے یہ طواف، وہ اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف وداع آخری خدا حافظی طواف، لیکن یہ جو خدا حافظی طواف وداع واجب ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے۔ البتہ کچھ مصادر ایسے ہیں لا ينفر احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت، یہ حدیث ہے سنن ترمذی اور مسند احمد میں، کوئی بھی مکہ چھوڑ کر واپس نہ جائیں جب تک خانہ کعبہ کا طواف کریں، یہ آخری طواف کی طرف لا ينفر احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت۔ اس حدیث سے بہت سے مکاتب یعنی مکتب جعفری، فقہ جعفری کے ہاں یہ آخری طواف نساء کہتے ہیں، یہ واجب ہے، اور اس طواف کے بجا لانے کے بعد بھی عورتیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے اپنی عورت بھی حرام ہوتی، اس طواف کے بجا لانے سے پہلے اپنی جو زوجہ ہے یہ وہ بھی حرام ہے اس کے لیے حج کے احرام کی وجہ سے۔ محرمات میں یہ عورت بھی اپنی زوجہ بھی حرام ہو جاتی ہے، لیکن اپنی زوجہ کب حلال ہوتی ہے؟ یہ آخری طواف زیارہ کے علاوہ، جس کو دوسرے لوگ طواف وداع کہتے ہیں، آخری طواف کے بجا لانے کے بعد اپنی عورت حلال ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے اصطلاح میں اس کو طواف النساء کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ طواف النساء طواف زیارت کے علاوہ آخری طواف واجب ہے، اس کے بغیر اپنی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ مکتب فقہ جعفریہ کے علاوہ باقی جو مکاتب ہیں ان میں اختلاف ہے، کچھ لوگ مستحب کہتے ہیں، کچھ لوگ واجب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ واجب نہیں سمجھتے، لیکن روایت کا یہ کہنا ہے کہ یہ طواف واجب ہے، نہی ہے، منع کیا ہے، رسالت باب نے منع کیا ہے، لا ينفر احد، کوئی روانہ نہ ہو، کوئی شخص روانہ نہ ہو، منع کیا ہے باقاعدہ، جب تک جو ہے وہ خانہ کعبہ کا آخری دیدار نہ کرے۔ اور بعض جو مفسرین ہیں ان لوگوں کے نزدیک جیسے تفسیر طبری میں ہے، زہیر سے پوچھا گیا کہ اس طواف سے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سے مراد کون سا طواف ہے؟ تو اس نے بھی یہی کہا آخری وہ طواف وداع مراد ہے، جس کو ہم طواف نساء کہتے ہیں۔ آپ کے توجہ کے لیے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے طواف نساء، فقہ جعفریہ میں ہے یہ مسئلہ کہ جب تک یہ طواف نہ کرو اور اپنی زوجہ حلال نہیں ہوتی، یہ طواف واجب ہے۔
لیکن ہماری فقہی احکام میں سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی مدرک کسی مدارک میں، کسی مصادر میں، دیگر اسلامی فقہ جعفریہ کے مدارک کے علاوہ اس میں تو ہے ہی، اہل بیت کی طرف سے تو روایت ہے ہی، اس میں تو ہمارے فقہاء اس میں اختلاف نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے، ائمہ اہل بیت کا اس پر اجماع ہے، ائمہ اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے یہ طواف نساء واجب ہے، اور جب تک یہ طواف نہ بجا لائے اپنی زوجہ اس کے اوپر حلال نہیں ہوتی ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت اس بات کے اوپر اجماع کرتے ہیں، ہمارے ہاں اجماع ہے، لیکن تقریباً جتنے بھی مسائل ہیں ان میں دیگر جو مصادر ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مدرک مل جاتا ہے، یعنی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ مسائل اس میں کہتے ہیں ھذا ممن فرضت بہ الامامیہ، یہ وہ قول ہے جس کا صرف امامیہ قائل ہے، اور پھر آتا ہے ھذا ممن فرض بہ شافعیہ، یہ وہ قول ہے جس کا صرف شافعیہ قائل ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ بات یہ ہے ذالک، جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے، ومن یعظم حرمات اللہ، تو اس کے رب کے نزدیک اس میں اس کی بہتری ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، بس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس میں اس کی بھلائی ہے، اس کے لیے خیر ہے، اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، نہ کسی اور کو فائدہ ملتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، حج کے احرام کے بعد بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کی تعظیم کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ، تعظیم یہ ہے کہ ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، تعظیم ہے، احترام ہے، اس کے پابندی کرنا احترام ہے۔ رمضان میں آپ سے کہا ہے کہ روزہ رکھو، نہ توڑو، نہ توڑنا احترام ہے، رمضان کا احترام ہے، اور کھانا رمضان کی بے احترامی ہے، یعنی حکم اللہ کی بے احترامی ہے، یعنی حرمات اللہ کے خلاف جسارت ہے، واضح ہے نا؟ جی، اللہ نے کہا ہے ایسا کرو ایسا کرو، اور آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو کیا ہے؟ یہ جسارت ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی جسارت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جن چیزوں کو اللہ نے حج کے احرام کے بعد حرام قرار دیا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے؟ تعظیم اس کی پاسداری کرنا، اس کی حرمت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، جو حرام ہے اسے پرہیز کرنا اس کی تعظیم ہے، اور اس سے پرہیز نہ کرنا اہانت ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں۔ الانعام جو ہوتے ہیں مویشی جو چوپائے ہوتے ہیں، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کے تحت جو ہے وہ تمام چوپائیں جو ہے وہ آپ کے لیے بھیڑ بکری گائے وغیرہ سب حلال ہو گئے۔ اس کے بعد فرمائے الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو بعد میں بتا دیا جائے گا، ما یتلی علیکم،
یہ سورہ جو ہے یہ مکے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا، مکی زندگی میں یہ سورہ مکی ہے۔ اور الا ما یتلی علیکم سے مراد وہ آیات ہے جو سورہ مائدہ میں اور دیگر سورہ قرآن میں جو بعد میں اس سورہ کے بعد میں نازل ہوئی، ان میں بتا دیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ وما ذبح علی النصب، وہ سب گن کر کے دے دیے آپ، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ الا ما یتلی علیکم، جب الا ما یتلی علیکم حرام ہے تو یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، انعام تمہارے لیے حلال ہے سوائے ان انعام کے، مویشیوں کے جو بعد میں بتایا جائے گا۔ جو انعام سامنے آتا ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ الا ما یتلی علیکم میں آ جائے، کیا پتہ ہے؟ اس کو اجمال کہتے ہیں، یہ حکم اس میں اجمال ہے، تفصیل کے آنے تک۔ فقہی کتابوں، اصولی کتابوں میں ہے اس کی تفصیل ہے۔ الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور پھر یہ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے بھی اجتناب کرو، جھوٹی باتوں سے بھی اجتناب کرو۔ اس آیہ مجیدہ میں یہ جو حکم ارشاد فرمائے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بت پرستی سے پرہیز کرو، واجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اور حج کے دنوں میں یہ مشرکین جو کیا کرتے تھے وثنیت، بت پرستی پر مبنی جو اعمال بجا لاتے تھے حج کے دنوں میں، ان سے تم پرہیز کرو۔ وہ حج کے دنوں میں اپنے بتوں کے لیے نذرانے جو ہے وہ ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے، اور ان سے تم، وہ جو مشرکین جو کرتے ہیں بت پرستی پر مبنی جتنے اعمال ہے وہ ان سے پرہیز کرو۔ بت پرستی پر مبنی کوئی عمل حج کے دنوں میں انجام دینا جائز نہیں، پابندی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرو۔ جھوٹ جو ہے خلاف واقع بات کرنے کو کہتے ہیں۔ روایت میں ہے نا کہ مومن ہر جرم کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ بولو۔ یہاں پر لفظ میں اطلاق ہے کہ قول زور، جھوٹ کی بات نہ کرو، اجتناب کرو قول زور سے، یہ مطلق ہے۔ لیکن محل ورود، آیت کا محل ورود مقام بیان حج ہے۔ حج کے موقع پر جو مشرکین جھوٹ کی باتیں کرتے ہیں وہ تم نہ کرو۔ حج کے موقع پر مشرکین جو شعار دیتے تھے جس طرح مسلمان لوگ شعار دیتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، مشرکین بھی تلبیہ کہتے تھے۔ آخر یہ تلبیہ حضرت ابراہیم نے دیا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، مشرکین بھی کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، ان کا نعرہ یہ تھا لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ ان کا نعرہ تھا۔ وہ کہ حضرت ابراہیم نے جو نعرہ دیا ہے لبیک لا شریک لک، وہ مشرکین کے پاس ابھی بھی موجود،
لبیک لا شریک لک، مشرک۔ حضرت ابراہیم نے جو حج قائم کیا ہے وہ حج جو ہے وہ بہت مدت تک حج جو ہے وہ اسی شکل و صورت میں باقی رہا۔ بعد میں انحراف آیا، اس شخص کا بھی نام لیتے ہیں کہ اس کسی اور شخص ہے، اس نے یہ انحرافات شرک وغیرہ لائے۔ تو لبیک لا شریک لک جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا تلبیہ ان میں محفوظ رہا۔ البتہ انہوں نے انحراف کیا کیا، الا شریکا هو لک لا الہ الا اللہ، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک، تملکہ وما ملک، جو تیرے ملکیت میں ہے اس کا وہ بھی مالک ہے، اس کے بھی وہ بھی مالک ہے۔ اس قسم کو قافیہ بھی ٹھیک ٹھاک جوڑ کے یہ انہوں نے اپنا نعرہ بنایا تھا۔ یہ قول زور ہے، وَاجْتَنِبُوا، اس قسم کے قول زور جو جھوٹ ہے، شرک کی باتیں ہیں، حج کے دنوں میں اس قسم کی باتیں جو ہے نہ کرو، اجتناب کرو۔ جیسا کہ آپ کو بتایا، اگرچہ محل نزول جو ہے وہ حج کے ایام ہے، لیکن تعبیر مطلق ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اور اسی کے تحت یہ بھی حدیث بھی آئی ہے، ایھا الناس عدلت شہادت الزور بالشرک باللہ۔ اس آیت کے تحت میں یہ حدیث بھی ہے کہ جھوٹی شہادت ہے وہ شرک باللہ کے برابر کا جرم ہے، اللہ کے ساتھ شرک لانے کے برابر ہے اگر آپ جھوٹی گواہی دے کے کسی کا حق کسی کو دلاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔